اس باب میں اگلی حدیث ہے حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن واصل الاحدب عن المعرور قال لقيت ابا ذر، کہتے ہیں کہ میں ابو ذر سے ملاقات کی، بالربزتی، ربزہ میں، ربزہ مدینہ کے قریب ایک علاقے کا نام ہے جہاں ابو ذر غفاری مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے اور بہت سادگی اور عاجزی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وعلیہ، اور آپ کے اوپر، حلۃ، ایک حلہ تھا۔ حلہ کیا ہوتا ہے؟ دو کپڑوں سے مل کے بنتا ہے، ایک اس میں ازار ہوتا ہے اور ایک چادر ہوتی ہے، یعنی ایک تیبند سا ہوتا ہے اور ایک اوپر کا کرتا ہوتا ہے، یعنی ایک ڈریس کا نام ہے حلہ۔ وعلی غلامہ حلۃ، اور آپ کے غلام پر بھی ویسا ہی حلہ تھا، ویسا ہی ڈریس غلام نے بھی پہنا ہوا تھا، یعنی آقا اور مملوک میں بظاہر لباس کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں تھا، دونوں ایک جیسا پہنے ہوئے تھے۔ فسألتہ عن ذلک، تو میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا کہ ایسا کیوں کیا ہے تم نے، یعنی غلام کو وہی لباس کیوں پہنایا جو خود پہنا ہے۔ فقال، تو کہا، انی، بے شک میں نے، ساببت، گالی دی، سب و شتم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، میں نے گالی دی، رجلاً، ایک شخص کو، اور یہ شخص ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ فعیرتہ، تو میں نے آر دلائی اس کو، بأمہ، اس کی ماں کے ساتھ، یعنی گالی کیا تھی، کیا کہا تھا، یا ابن السوداء، اے کالی کے بیٹے، یہ کہنا تھا۔ فقال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس موقع پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، اعیرتہ بأمہ، کیا تو نے اس کو آر دلائی اس کی ماں کی وجہ سے، یعنی اس کو اس کی ماں کی گالی دی۔ انک امرؤ، یقیناً تم ایک ایسے شخص ہو، فیک جاہلیہ، جس میں جاہلیت کی بات موجود ہے۔ یہ پیچھے آپ نے اتنا ٹکڑا حدیث کا باب کے اس میں پڑھا ہے۔ تم ایک ایسے شخص ہو جس میں جاہلیت کی خصلت ہے۔ اخوانکم خولکم، بھائی ہیں تمہارے غلام تمہارے، خول غلام، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔ جعلہم اللہ، کر دیا اللہ نے ان کو، تحت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں تلے، یعنی تمہارا محکوم بنا دیا۔ فمن کان اخوہ، تو جو شخص کے ہو اس کا بھائی، تحت یدہ، اس کے ہاتھ کے نیچے، یعنی اس کے ماتحت، فلیطعمہ، پس چاہیے کہ اسے کھانا کھلائے، مما یأکل، اس میں سے جو وہ خود کھاتا ہے، ولیلبسہ، اور چاہیے کہ پہنائے اس کو، مما یلبس، اس میں سے جو خود پہنتا ہے، ولا تکلفوہم، اور نہ تم تکلیف دو ان کو، مشقت میں ڈالو ان کو، ما یغلبہم، جو غالب آ جائے ان پر، یعنی جو وہ نہ کر سکے، جس کے تلے وہ دب جائیں۔ فإن کلفتموہم، پھر اگر تم انہیں تکلیف دو، فأعینوہم، تو ان کی مدد بھی کیا کرو، یعنی وہ ڈسٹنس مٹا دیا جو دوسری قوموں اور دوسرے ادیان میں آقا اور محکوم کے درمیان ہے، وہ فرق ختم کر کے ایک مساوات قائم کی۔ یہاں پر اصل چیز جس کی طرف اشارہ مقصود ہے وہ یہ کہ ایک شخص صاحب ایمان متقی ہوتے ہوئے بھی انسانی کمزوری کے تحت اس سے کوئی زبان سے یا عمل سے ایسی غلطی ہو سکتی ہے جو اس کی شان کے خلاف ہو، کیونکہ انسان ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بلند مرتبے کے صحابی ہیں، لیکن انسان تھے اور ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئے تھے جو غلاموں میں سے تھے، اور بہت سے مشرکین مکہ، آپ کو معلوم ہے، سرداران مکہ اس لیے آپ کی محفل میں نہیں آتے تھے کہ یہاں بلال بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو بلال اتنے ہی عزیز تھے جتنے حضرت عمر یا حمزہ عزیز تھے، کہ وہ سٹیٹس کے فرق کی وجہ سے ایمان میں کمی نہیں آتی۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے ایک نیا دور تھا، ایک نئی زندگی میں داخل ہونا تھا کہ جس میں غلام کو بھی اپنے جیسا انسان سمجھو، کیونکہ اس معاشرے میں یہ روایت پہلے نہیں تھی، اس لیے کبھی کبھی پچھلی عادتیں لوٹ آتی تھی۔ وہ بڑا نیچرل ہے، ہم سب بھی ایسے کاموں کا ارتکاب کرتے۔ مثلاً ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تھا، اس نے شروع کی، کبھی کبھی ایسا وقت ہے پھر سستی کر گیا مثلاً، یا اسی طرح اگر کسی شخص کو بد زبانی کی عادت ہے، کنٹرول کرتا پھر کسی وقت کوئی بات نکل جاتی ہے، تو وہ ایک عادت ایسی چیز ہے کہ جو انسان پہ بعض اوقات غالب آ جاتی۔ تو اسی لا علمی میں ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جاہلیت کی بات ہے، یعنی ایمان کے ساتھ یہ زیب نہیں دیتا، یہ نہیں کہا کہ تم کافر ہو گئے ہو، گالی دی ہے تو نہیں۔ اور پھر آپ نے غلاموں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی تلقین فرمائی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ بتایا کہ تم نے یہ غلط کیا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ ابو ذر غفاری نے زمین پر اپنا چہرہ رکھ دیا، اپنا گال رکھ دیا اور کہا
کہ میں اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک بلال مجھے معاف نہ کر دے. اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی عاجزی تھی ان میں. تکبر نام کو نہیں گزرا تھا. لیکن ہم اپنا حال دیکھیں کہ ہم اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ اور کیا سلوک کرتے ہیں. ان کو انسان بھی نہیں سمجھتے اور ان کی بیسک انسانی ہیومن نیسیسٹیز جو ہیں ان کا بھی خیال نہیں کرتے. تو یہ جب ایک شخص مسلمان ہو کر امت اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر ان کے بنیادی حقوق برابر ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنا گھر کا آدھا مال ان کے حوالے کر دو کہ یہ تمہارا ہو گیا، نہیں، لیکن ان کو انسان سمجھو.